صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ کو ہر طرف تالے نظر آئے، راستے بند نظر آئے، ہر طرف مشکلات نظر آئے، تالے ہی تالے ہیں، راستے ہی راستے بند ہیں، زندگیوں کے نظام سارے بند ہیں، آپ کوئی چابی تلاش کریں گے۔ تالا سامنے آئے تو ذہن فوراً چابی پہ جاتا ہے، کوئی چابی ہوگی، کہیں سے مل جاتی، تالا کھل جاتا۔ تالا سامنے آتے ہی کبھی بھی توڑنے کا ذہن نہیں ہوتا، غور سے سمجھیں، تالا سامنے آتے ہی کبھی توڑنے کا ذہن نہیں ہوتا، اس کو توڑ ڈالیں۔ فوراً ایک ذہن بنتا ہے چابی مل جائے، ایک ذہن بنتا ہے بے ساختہ، اور پھر چابی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی چابی جب لگتی ہے تو تالا کھل جاتا ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تو اندر زندگی کی ساری ضروریات، سارے مسائل کا حل۔ ہم ایک سفر میں تھے، روٹیاں لگانے والا ہے، میں اپنے جوانوں کو دکھاتا ہوں، یہ سفر تھا 1984 کا، آج تک یاد ہے، کہانی سفر تھا۔ روٹیاں لگانے والا، اس کی ہوٹل ہے چھوٹی سی، اس کا نام افتخار ہے۔ 84 کو 2025، 41واں سال، 40 سال۔ اس کو جو ہے وہ حاجت آئی، بار بار کہے کہ مجھے حاجت ہے، آگے کر لیتے ہیں، آگے۔ جب گئے وہاں بیت الخلاء میں، اس کو تالا لگا، اب ادھر دیکھ چابی، وہ دیوار پھلانگ گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، لیکن ذہن تو پہلے چابی کی طرف گیا۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، اس نے پھلانگا، حاجت پر زور تھا، ضرورت پوری ہو گئی۔ زندگی میں کوئی چابی تلاش کرے، کوئی ایسی چابی ہو جو کہ تالے ایسے کھل جائے، کوئی ایسی چابی ہو کہ ایک پل کے اندر چیزیں ایسے سنبھلتی چلی جائیں۔ وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ کہاں سے لیں؟ اس کی وجہ ہے کہ دنیا بہت پریشان ہے، آپ نہیں گمان کر سکتے، بہت پریشان۔ ابھی میں ترکی کی کانفرنس میں تھا، 8 دن میرا اس ہوٹل میں قیام رہا، 8 راتیں تھیں، 8 راتیں قیام رہا۔ لوگ نہیں گئے، چلے گئے، کتنے ایسے تھے جو گئے نہیں، ان کی بکنگ اس ہوٹل سے ختم ہو گئی، انہوں نے اور ہوٹل میں لی، پھر آ جاتے تھے، شاید فقیر سے کوئی سوال ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے، ان کا جذبہ سچا، اللہ مجھے بھی ایسے جذبہ دے، آمین۔ پوری دنیا کے لوگ آئے، ایک نیشنل کانفرنس تھی، یہ ترکی کی چوتھی کانفرنس تھی، پہلی 15 میں ہوئی تھی، 2015 میں۔ پریشان ہے دنیا، ہم سمجھتے ہیں کہ باہرلے ملک چلے جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں کی بڑی مضبوط کرنسی ہوگی، بہت مضبوط کرنسی۔ بھائی یہ جو مجمع جوڑ رہے ہیں نا، ان کو بھی بٹھا دو، یہ سب بیٹھ جائیں، یہ مجمع جوڑنے والے بھی خود بیٹھ جائیں چپ کر کے۔ بہت زیادہ لوگوں سے باتیں ہوئیں، سنی، 8 دن میں ان کے درمیان رہا، 8 دن میں نے ان سے کہا تھا جتنی دفعہ ملاقات کریں، جتنی دفعہ کوئی بات پوچھیں، ملکوں کے ملک چھوڑ کے، وہ اللہ کی نیک بندے آئے تھے ایک جذبے کے ساتھ، ملکوں کے ملک چھوڑ کے آئے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، یقین جانیے بہت پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان، مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، لوگ بہت پریشان ہیں۔ کوئی اب تو ایسا فرد ہو آپ جیسا مخلص کہ جو انہیں کسی پریشانی کا حل بتا، ساری دنیا کا میڈیا مسائل بتا رہا، اب انہیں مسائل کا حل چاہیے، بہت زیادہ مسائل ہیں، اب تو حل چاہیے، ساری دنیا کا میڈیا مسائل بتا رہا ہے، اب تو حل چاہیے، حل چاہیے۔ کتنی دیر لوگ روتے تھے، روتے ان کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کو ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، آج آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کے سچے جذبے، اور اپنے اوپر مجھے ندامت ہوتی تھی کہ یا اللہ ایسا سچا جذبہ مجھے بھی عطا کر۔ اب تو کچھ چابی چاہیے، چابی۔
زلیخا نے دروازوں کو تالے لگا دیے تھے، سارے دروازوں کو تالے لگا دیے۔ یوسف علیہ السلام جب دوڑے، نبی تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، تو جس تالے کو ان کے پاس چابی تھی، اسم اعظم کی، کس چیز کی چابی تھی؟ اسم اعظم کی ان کے پاس چابی تھی۔ جب دوڑے بس یوں تالے کو ہاتھ لگاتے، تالا کھلتا چلا جاتا، پھر اگلا دروازہ، پھر اگلا۔ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور اسم اعظم کی چابی تھی۔ ہمارے پاس کوئی اسم اعظم ایسا ہو اور اسم اعظم کی کوئی ایسی چابی ہو، ہمارے بھی تالے زندگی کے، بندشوں کے نام، جادو کے نام، بے اولادی کے نام، مشکلات اور مسائل کے نام پہ ہمارے بھی کوئی ایسے تالے کھلتے چلے جائیں، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ تالے کیسے کھلیں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، اپنے چھوٹا سا بچہ تھا ان کا 7-8 سال کا، کہا میں ایسے انگلی پکڑ کے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے والد کی زندگی کے مسائل تھے۔ میرے والد کہنے لگے جب میں اپنے اتنا تھا جتنا تم ہو بیٹا، میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا بابا کبھی ہم بھی خوشحال ہو سکیں گے؟ میرے والد دادا نے زندگی ایسے گزاری، اس سے پیچھے بھی شاید ایسے ہوگی، پھر والد نے بھی ایسے گزاری، آج اپنے اس چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے میں جا رہا ہوں اور میری زندگی بھی ایسی ہے، مجھے کچھ چابی نہیں ملی کہ میرے بند تالے، بند دروازے، بند چیزیں میری کھل جائیں، مجھے کچھ چابی نہیں، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ میری کچھ زندگی کے تالے کھل جائیں، راستے کھل جائیں، راہیں کھل جائیں، بندشیں کھل جائیں، وہ کچھ چابی ہو جائے۔ سال کے بعد میں یہاں آیا، یہاں کے مخلصین کہتے ہیں کہ آپ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد آئے، زندگی کی ذمہ داریاں ایسی۔ گلگت سے لے کر کراچی تک جتنی بھی محافل تھیں سب کی میں نے معذرت کر لی، اعلان منسوخ کر دیے۔ ابھی میں نے کراچی کا 28 دسمبر کا اعلان کیا ہے، کراچی کا پھر سے، کہ کراچی کا حق بنتا ہے کہ وہ کراچی شہر نہیں، وہ ایک ملک ہے، آبادی اتنی زیادہ ہے۔ کوئی آج چابی تلاش کرتے ہیں، مل کی تلاش کرتے ہیں۔ اچھا تلاش جو ہوگی، وہ جو تلاش کرنے والا دیوانہ ہوگا، چابی ملے گی اسے۔ میں ڈاک خانے میں، وہ لیٹر باکس ہوتا تھا بڑا، اتنا بڑا، ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے یہ باب آدم کا ٹفن ہے، اتنا بڑا ہوتا تھا، اتنا بڑا، اب بھی وہاں کھڑا ہے، میں نے دکھایا ان کو، گول گول سا، اس میں خط ڈالتے تھے، باب آدم کا قد اتنا تھا تو ظاہر کھانا بھی اتنا ہی ہوگا، وہ کہتے تھے ان کا ٹفن ہے۔ میں اس میں خط ڈالنے گیا، خط ڈالنے گیا نا، تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، بچہ تھا، جوان کہاں تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی دیگچی تھی، دیگچی نہیں ہوتی کھانا، چھوٹی سی اتنے سی، اس میں گھی تھا، وہ ایسے تلاش کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے اماں نے روپیہ دیا تھا، روپیہ سکے والا روپیہ، گھی لیا جا کے روپے کا، وہ گم ہو گیا۔ اس کے اندر لگی ایسی تھی، مجھے ڈاک ڈالنا بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، میں بھی تلاش کرانے لگا، اس کے اندر لگی ایسی تھی، اس کی لگی، میں بھی تلاش کرتا رہا، تھوڑی دیر میں نے دیکھا نا تو اس کے ہاتھ میں جو دیگچی تھی اس میں جو گھی چپکا ہوا تھا، سکہ اسی کے اندر تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا، اس کے اندر ڈوب گیا۔ میں نے کہا یہ سکہ تو یہ ہے، ہاں اچھا، وہ چلا گیا۔ جب وہ گیا نا کہ میرے ارد گرد ایک کوئی طلسم تھا، کوئی جادو تھا، کیا تھا، ایک دم ٹوٹا، مجھے ہوش آیا، میں بھی اسی کے ساتھ گم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے خط ڈالے لیٹر باکس میں، مجھے پھر احساس ہوا یہ سب کیا ہوا میرے ساتھ، اس کی درد، اس کا غم، اس کے اندر کی درد اور کیفیتیں اتنی تھیں جس نے میرا درد بھلا دیا، اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کے اندر کا جذبہ اتنا تھا، اس نے میرے غم کو بھلا دیا۔ میں ایک مریض کی عیادت کرنے گیا لاہور کے ہسپتال میں، تو کچھ لوگ آ گئے، دم کر دیں، دعا کر دیں، لوگوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا شاید ان کے کوئی جاننے والے ہیں مریض کے، کہنے لگے آپ اس کو نہیں کہتے کہ یہ مریض کسی تک باہر لے جائیں، کسی اور جگہ لے جائیں، نہ خود آرام کرتا ہے نہ دوسروں کو آرام کراتا ہے، سارا دن زور زور سے ہائے ہائے کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے،
اونچی اونچی آواز میں ہائے ہائے کرتا ہے. سارے وارڈ کو اس نے پریشان کیا. ایک کو لگی ہے، ایک کو لگی، ایک کو لگی، اسے سارے وارڈ کو پریشان کیا. ہمارے اندر آج لگ جائے ہم کو چابی تلاش کر رہے ہیں، لگ جائے اور ایسی لگے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ چابی تلاش ہو جائے. مسائل کے حل کی چابی، مشکلات کے حل کی چابی، ناکامیوں کا تالے کھل جائیں، بندشوں کے تالے کھل جائیں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، پریشانیاں، اس کے تالے کھل جائیں. اس کی کوئی چابی آج تلاش کر لیں. اس کی کوئی چابی کیسے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ اچھا چابیاں ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں، چابیاں ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں اور اللہ کے خزانوں میں موجود ہیں. اور اللہ کہتا ہے تلاش کرو، ففروا الی اللہ، آؤ میری خاطر دوڑو، بھاگ بھاگ کے آؤ، تلاش کرو. کیوں؟ جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ہے، غور سے سنیے، سرکار کا فرمان ہے، جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ اور ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. میرے اللہ نے چھپا دی. 24 گھنٹوں میں ایک ایسی ساتھ ہے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. میرے اللہ نے چھپا دی. رمضان میں شب قدر ایک ایسی ساتھ ہے، رمضان میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دنوں سے بہتر ہے، 1000 لمحوں گھڑیوں سے بہتر ہے. اللہ نے چھپا دیا. چھپانے کا مقصد بخت ہے، برکت ہے. اللہ نے چھپا دیا ہے کہ جو تلاش کرے گا بخت اسی کو ملے گا، جو تلاش کرے گا برکت اسی کو ملے گی. اللہ نے چھپا دیا. آخر کیوں؟ آخر کیوں یہ سب کیوں چھپا دیا؟ اس کی وجہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے تلاش کرو، تلاش کرو. متلاشی کو ملے گا، متلاشی کو ملے گا. جو تلاش کرنے والا ہے اسی کو ملے گا. وہ تلاشی کا ملے گا. کوئی ایسی چابی تلاش کرے جو دنیا کو مل جائے، لوگوں کو مل جائے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، لوگوں کی ناکامیاں دور ہو جائیں. درباروں کے بڑے بڑے قطی نشین اور درباروں کے بڑے بڑے پیروں کے ساتھ میری محبت ہے. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. ہر شخص قابل احترام ہے، ہر شخص. لیکن صورتحال یہ ہے، اگر چابی ملی ہے تو اپنے پاس رکھیے. یا اپنے خلیفہ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے جانشین کو دی ہے. یہ تعویذ ہے، یہ اسم ہے، یہ نقش ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ خاص چیز ہے، اپنے پاس رکھیے. سارے نہیں، اللہ کی مخلوق میں سب پڑے ہوئے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر سکتا. کہاں سے ملے گی یہ چابی؟ کیسے تلاش کریں؟ لوگوں کو یہی چاہیے. میں تھوڑا سا اعلان کرتا ہوں، چند دن پہلے پوسٹ ڈالی ہے، 2-4 بندے یہاں روحانی منزل میں جمع ہو گئے ہیں. یہ سب جمع ہونے والے مخلص ہیں اور ان میں اکثر وہ بھی ہیں جو چابی چاہتے ہیں کہ ہماری بندشیں کھل جائیں. رزق، صحت بندش، ناکامیوں کی بندش کھل جائے. ہمیں کوئی چابی دے دیں، ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہماری ناکامیاں ختم ہو جائیں. ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں. ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہماری الجھنیں دور ہو جائیں. ہمیں کوئی ایسا حل دے دیں جس سے ہم خوشحال ہو جائیں، ہماری اندر کی آگ ختم ہو جائے. ایئر کنڈیشن ہے، بہترین نرم بستر ہے، اندر کی آگ، اندر کی آگ یہ کیسے ختم ہو؟ اور کونوں خدروں میں چھپے ہوئے دکھ جو ایک دم نکلتے ہیں اور مجھے تکلیف دیتے ہیں، یہ سارے مسائل حل کیسے ہو؟ سارے مسائل حل کیسے ہو؟ کوئی ایسی نظر ہو جس نظر سے میں اپنی مشکلیں دیکھ لوں، ناکامیاں دیکھ لوں. ایک درویش جا رہے تھے تو انہیں سخت سردی تھی، برف ہو رہی تھی، تو وہ کہتے تھے میں پھسل نہ جاؤں. انہیں ایک ڈنڈا ملا، ڈنڈا بڑا چکنا سا تھا، بڑا خوبصورت سا تھا. وہ ڈنڈا لے کے چلتے گئے. آگے برف ختم ہو گئی اور موسم کچھ ٹھنڈا گرم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا اس ڈنڈے کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اکڑا ہوا سانپ تھا، جس کو میں اپنا سہارا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں اپنا ساتھی سمجھ رہا ہوں، وہ تو سانپ تھا. کون سی ایسی چابی مجھے ملے کہ میں ایسا ہاتھ لوں جو سانپ بھی نہ ہو اور زندگی بھی ہو اور میری راہیں بھی کھل جائیں، میرے راستے بھی کھل جائیں، مجھے منزلیں بھی مل جائیں، میری مشکلیں بھی ٹل جائیں، میری ناکامیاں بھی دور ہو جائیں.
कौन सा ऐसा रास्ता हो, कौन सी ऐसी चाबी हो, कौन सा ऐसा दर्स हो, कौन सा ऐसा हर्फ हो, कौन सा ऐसी जिंदगी का निजाम कैसे हो, इसको कैसे तलाश करें। और यकीन जानिए जिसने तलाश कर लिया और अपने पास ध्यान रखा और इंसानियत को, अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को बता दिया, आज के दौर में वो वली है वली। जिसके दिल में इंसानियत का गम है, जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है, जिसके दिल में इंसानियत का अंदर एक सोच है, सांस है, दर्द है, वो आज के दौर का वली है। जिसके अंदर कि या अल्लाह ये लोग परेशान है, अल्लाह तो इनका मसला हल कर दे, अल्लाह ये दुखी है, अल्लाह तो इनकी जरूरतें पूरी कर दे, या अल्लाह ये नाकाम है, अल्लाह इनकी नाकामी खत्म कर दे। जो ये फैसला कर ले, अल्लाह कहता है बंदो पहले इसको। मैं ये बातें क्यों करता हूँ, ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे सारा दिन यही वास्ता पड़ता है, यही लोगों से वास्ता पड़ता है। मैं सफर में हूँ तो कहते हैं 2 मिनट मिल जाएंगे। वह एक मसला आपसे बयान करना था, किसी एयरपोर्ट में, किसी मुल्क में, कहीं सफर में, कहीं अंदरून मुल्क, कहीं भी, हत्ता कि अपने घर से तस्बीह खाने के लिए निकलता हूँ, रास्ते में कोई बंदा मिल जाता है या बहुत बंदे या कोई मिल जाता है, जी सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपसे, और 2 मिनट से मुराद कोई चाबी चाहिए, 2 मिनट से मुराद यह है कोई रास्ता चाहिए। हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलें, हमारी उलझने, कोई रास्ता चाहिए। अब कहना है कि रूहानी मंजिल का एक वजीफा है या फत्ताह, रूहानी मंजिल का एक वजीफा है या फत्ताह, या फत्ताह। ये वजीफा क्यों है रूहानी मंजिल के लिए और यहाँ के लिए मखसूस किया गया है। लोग आते हैं दूर बड़े से, या फत्ताह को पढ़ते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, या फत्ताह को पढ़ते हैं, अल्लाह का निज़ाम चलता है, उनके मसले हल हो जाते हैं। मैं आज थोड़ा सा या फत्ताह को बयान करूंगा। अरबी का एक लफ्ज है अफ्ताह, मिफ्ताह। मिफ्ताह कहते हैं, हम मिफ्ताह कहते हैं, अरब उसको मुफ्ताह कहते हैं। इस माने चाबी के, इसके माने किसके हैं, चाबी के। अफ्ताह खोलना, अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमत, अल्लाह मुझ पे रहमत के दरवाजे खोल, खुलना, खुल। मिफ्ताह चाबी, अफ्ताह, मिफ्ताह, फातिह, ये सारे अल्फाज जितने भी हैं ये इसी से निकले, या फत्ताह से। कई बार जिसके चेहरे, जिसकी पेशानी पे शकावत हो, बदबख्ती होगी, लानत होगी, जिसकी पेशानी पे शकावत होगी, बदबख्ती होगी, लानत होगी, उसकी पेशानी के ऊपर एक लफ्ज लिखता है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, या साहिब नजर की बात कर रहा हूँ, जिनके दिल की आंखें खुली हुई, मेरी आपके चेहरे की आंखें, दिल की आंखें, जिन्हें कश्फ की आंखें कहते हैं, और जिसकी पेशानी पे रहमत होगी, जिसकी पेशानी पे सादत होगी, बख्त और नसीब होगा, उसकी पेशानी पे फत्ताह लिखा होगा, वहां मुज़िल लिखा होगा। मुज़िल जिल्लतों से है, मुज़िल जिल्लतों से, हाँ मुज़िल लिखा होगा। जो या फत्ताहों का आमिल है, जो या फत्ताहों का कारी है, पढ़ने वाला, जो या फत्ताहों का हाफिज है, उसको ये लफ्ज हिस्स याद हो गया, जैसे आपको याद है। जो या फत्ताहों का मुजाहिद है, इस पे जुहद करके, इस पे कुर्बानी करके, इस पे मेहनत करके, इसकी तासीर को हासिल करने वाला मुजाहिद है, दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। हकीकत कह रहा हूं, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान, जिसको या फत्ताहों की तासीर मिल गई, या फत्ताहों की ताकत मिल गई, या फत्ताहों की कुव्वत मिल गई, या फत्ताहों की कबूलियत मिल गई, और या फत्ताहों का यकीन मिल गया। कबूलियत और यकीन, यकीन असल है, यकीन असल है। जब यकीन होता है, बख्त बरकत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जब यकीन खत्म होता है, हालात, क्राइसिस, डिप्रेशन और ऑपरेशन की जिंदगी चलना शुरू हो जाती है। हालात, क्राइसिस, वो कहते हैं मेरे पैसे लिए नहीं दिए, वो कहते हैं मेरे लिए नहीं दिए, उसने कहा फलां ने तो उसका गिरबान पकड़ के पैसे ले लिए, वो ताकतवर आदमी था, मेरे पास आके वो रोता है, वो कहते हैं मेरे पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं मेरे नहीं दिए। जब यकीन जाता है, फिर डिप्रेशन और ऑपरेशन की जिंदगी शुरू हो जाती है।
जब यकीन चला जाता है। इस या फत्ताह का यकीन कैसे मिले? वैसे भी किसी फकीर के साथ चलते हुए सबसे जो अफजल और आला चीज है वो यकीन है। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए गौर से समझे, जिब्रील को उतरते देखा, वही को उतरते देखा, मौजज़ात मेरे कमली वाले के देखे, अल्लाह की मोहब्बत ताल्लुक देखा, अल्लाह का नाम और ताकत देखी, सारा कुछ आंखों से देखा, कहा यकीन नहीं था। कहते थे नौज़ बिल्ला, कुरान कहते हैं साहिर और कज़्ज़ाब, ये तो कोई जादूगर नजर आते हैं या नौज़ बिल्ला झूठे नजर आते हैं। यकीन नहीं था। और जब यही यकीन था, जब ये यकीन था, कहा गली में जा रहे थे, एक साहब पीछे से एक बंदा आया, उसने कहा नई बात सुनी है? क्या क्या नई बात सुनी है? उन्हें एक बंदा कहता है मैं रातों को यहां से उठा, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस गया, बैतुल मक़दस में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर वहां से मैं पहले आसमान, पहले से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें, और फिर ताहतुश, और फिर वो अल्लाह का आखिरी अर्श और अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह से मुलाकात। मुमकिन है? कौन कहता है? तेरा यार मोहम्मद कहता है, मैं तो सदक सच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कमली वाली की तस्दीक की, इश्क की बुनियाद पे, यकीन की बुनियाद पे। आज सारी उम्र सारी उम्मत उन्हें सिद्दीक कहती है। सिद्दीक अकबर जाग रहे हैं? नहीं, कुछ सो रहे हैं मेरे सामने ना सो, और पे सोए आपकी मर्जी। सारी उम्र में लोग सिद्दीक कहते हैं। क्यों? उन्होंने सच्चों के सच्चे कमली वाले की सदाकत दी थी। कहा सच है, मेरा दिल माने ना माने, आंखों से नजर आए ना आए, लेकिन दिल ने माना था तो सच कहा था। दिल माने ना माने कैसे? दिल ने माना था, सच कहा था। ये यकीन की बुनियाद पे होता है। जब यकीन होता है फिर हर चीज में फूल नजर आते हैं, जब यकीन नहीं होता फिर हर चीज में कांटे नजर आते हैं। हम भी कैसे अजीब इंसान हैं, हमारा यकीन इतना कमजोर है कि दूसरे को समझाते समझाते उसके कायल हम हो गए। उसको ढूंढने निकले थे और अपना आप गंवा बैठे। पागल जागती आंखों में हम कैसे ख्वाब सजा बैठे, उसको समझाते समझाते एक बेयकीन इंसान को, और अपना यकीन खो बैठे। क्या दौर था कि तेरी आंखों में आंसू होते थे, अब तेरी आंखों में शक है, वसवसे है, बदगुमानी है। तेरी आंखों से आंखें मिलाते तबीयत नहीं चाहती। यकीन या फत्ता होगा चाहिए मुझे आपको, फिर या फत्ता हो, होंठ हिलेंगे, आज हिल जाएगा। बोलो हाँ, यकीन चाहिए, यकीन चाहिए। ये मेरे पास वाकयात पर वाकयात है। यहाँ कितने लोग आते हैं पूरी दुनिया से, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने रहते हैं। कोई चंद दिन रहता है, कोई ज्यादा रहता है, या फत्ताह पढ़ते हैं। मुझे यकीन से कह रहा हूं, मुझे आज तक जो मुझे मिले, बेशुमार लोग मुझे नहीं मिल सके, मिले, उनके काम बने, उनके असले हासिल है। मैं एक दुर्वेश के साथ गया एक जगह, हम एक गली की ना फुटपाथ पे किसी घर की कदमों में जो जो सीढ़ियां होती हैं, उन कदमों की सीढ़ियों पे बैठे थे गली में, और एक नामुमकिन मसला था, बजाय नामुमकिन मसला था। उसे कहना था तस्बीह है जी, कहने लगे बैठ के ना एक तस्बीह हम या फत्ताह की पढ़ते हैं। अवल आखिर दरूशी पढ़ा, डूब के हमने या फत्ताह पढ़ना शुरू किया, डूब के। तस्बीह पूरी नहीं होनी थी, तस्बीह पूरी नहीं होती। एक बंदा था जो वादा करके गुम हो गया था, उसने कुछ देना था, उससे कुछ लेना था, हक था। ये नहीं कि कुछ चंदा लेना था, माल लेना था, हक था, वादा करके गुम हो गया। कोई रास्ता नहीं, हमने दो चार जगहों पे ढूंढा, उस दरवेश के साथ नहीं मिला। कहने लगे यहां बैठ जाए। हम गली में बैठ गए, गर्मी थी, गालिब साया वहां था, उसमें बैठ के ना हमने या फत्ताह पढ़ना शुरू कर दिया, और तवज्जुहात के साथ और यकीन के साथ, तवज्जुहात के साथ और यकीन के साथ या फत्ताह पढ़ना शुरू कर दिया। आप यकीन जारी तस्वीर पूरी नहीं हुई, 100 की तस्वीर होती है, तस्वीर पूरी नहीं हुई। अचानक वो डूबे हुए थे, मैं भी तवज्जो की कोशिश कर रहा था, पता नहीं किसी ताकत ने मुझे कहा सर उठाओ। अचानक मैंने देखा सामने से आ रहे हैं। मैंने कहा वो आ रहे हैं, अच्छा।
चलो ऐसा है, तस्वीर हम पूरी कर लें। हाँ अच्छा, यानी दूसरे लफ्जों में अगला लफ्ज मैं कह रहा हूं, जिस तस्वीर की वजह से वो आ रहा है उस तस्वीर को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हमने तस्वीर पढ़ते रहे, खड़े हो गए, तस्वीर पढ़ते रहे, वो आके मिला, बातें भी कर रहे थे, तस्वीर दो चार दाने रहते थे, पूरी कर ली। इसकी ताकत और तासीर का एक और वाकया सुना। उन्हीं के साथ मैं कॉलेज में पढ़ता था, पुराना यामा था, पुराना यामा। मुझसे कहने लगे क्या कर रहे हैं? बैठा हूं, आए मेरे पीछे बैठ जाए। मैं बैठा, पुराने यामे को चलाते रहे, शहर का किनारा आ गया, शहर खत्म हो गया। उसके बाद एक लकड़ी की बनी हुई नहर के ऊपर से पुल आ गए, वो पार की। फिर एक कच्ची सड़कें आ गई, पीछे से मिट्टी धूल खूब उड़ रही है। एक घर में गए, मोटरसाइकिल खड़ा किया और उसको आवाज दी। घर के आगे बोरिया था, दरवाजा नहीं था। जोर से आवाज दी, एक दफा, दूसरी दफा, बच्चा बाहर आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारा अब्बू कहाँ है? कहने लगे अब्बू तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, कहाँ गए? उसने कहा घर से पूछ के आए। घर से पूछ के आए तो घर वाले समझ गए, वो बताने को तैयार नहीं थे, कहने हमें बता के नहीं गए। समझ गए, मुझसे कहने लगे ऐसे देखा इधर उधर, फला दरख्त के नीचे हम ना बैठ जाए। हम बैठ के या फताह हो पढ़े। आज मेरे जी में आया कि या फताह हो को मैं रूहानी मंजिल में खोल, तस्करे भी या फताह हो के हों, और रूहानी मंजिल में जहां या फताह हो पढ़ा जाता है और तस्करे खोल। हम बैठ गए वहां, उन्होंने रुमाल बिछाया, मुझे भी बिठाया, खुद भी बैठे, मिट्टी थी, और बैठ गए तवज्जो से। मैंने उस प्रवेश की कैफियत देखी, कैसे वो डूब जाता है, बस असल यकीन होता है, उसके साथ तार मिलती है, असल यकीन होता है। और जब ये यकीन चला जाता है, फिर बंदा लाख कहे तुम्हारा बिजनेस में ऊपर ले जाऊंगा, चांद की आखिरी मंजिल पे ले जाऊंगा, ये सब कहानियां हैं, ऐसे राब्ते ना मुनासिब हैं। यकीन, अच्छा यकीन से बैठ के पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। एक तस्वीर खत्म हो गई, दूसरी तस्वीर खत्म हो गई, तीसरी तस्वीर खत्म हो गई। जब 3-3.5 तस्वीर खत्म हो गए, मुझसे कहने लगे उठे, उसको तलाश करते हैं। हम ना उठ के पैदल चलने लगे, इधर तलाश किया, इधर तलाश किया। अब हैरान, आज भी वो मंजर मेरे सामने है। मैंने ना साथ कोई मकई की या ज्वार की फसल लगी हुई थी, मकई की होती बड़ी कदावर। मैंने देखा उसमें सरसराहट है, मैंने कहा लगता है इसमें बंदा है। ये जब या फत्ताह पढ़ा ना, या फत्ताह की बरकत से अल्लाह आंखें खोल, इसमें कश है, याद रखिए। पर्दों के, मेरी आंखों के सामने ना, आपकी आंखों सामने एक ताले हैं पर्दों के। अल्लाह ने जिन्नात हैं, हम नहीं देख सकते, फरिश्ते हैं, हम नहीं देख सकते, अरवाह हैं, हम नहीं देख सकते, कब्र है, कब्र के अहवाल हैं, हम नहीं देख सकते, ये सब पर्दे हैं। तो या फत्ताह क्या करेगा? इस पर्दे की चाबी है, खोल के हटा देगा। महसूस की सरसराहट, मैंने गौर किया, मैंने उनसे अर्ज किया कि बाबा जी सामने ये जो फसल है इसमें लगता है कोई बंदा है। अच्छा होगा, मैंने महसूस किया बंदा बैठ गया, मकई हिली है ना ऐसे, बंदा बैठ गया। पता नहीं मेरे जी में क्या आया, मैं खुद चला गया। ख्याल आया कि सुअर और खंजीर भी होते हैं, बास जानवर भी होते हैं। मैं चला गया तो मैंने ऐसे सामने देखा तो बंदा था, और वही मैंने वहीं खड़े होकर बाबा जी को अर्ज किया, वहीं से खड़े होके बाबा जी को क्या कहा, अर्ज किया, बाबा जी। अच्छा वो ना सर झुकाए आया, कहने लगे बस मैं आपसे मुंह नहीं मिला सकता था, साउंड नहीं कर सकता था ये। अच्छा बाबा जी ने उन्हें साथ ले लिया, उसने घर खुलवाया, वो लस्सी पानी थी थोड़ा सा, वो खाया पिया, गरीब आदमी था। मैंने या फत्ताह का एक तीसरा वाकया सुनाता हूं। मेरे उनके साथ गालिबन 3 वाकयात, 2 तालिब इल्मी के दौर के हैं, एक लाहौर का है। ये जो खड़े वाला वाकया सुनाया ये लाहौर का है, ये तालिब इल्मी के दौर के हैं, जब मैं कॉलेज में था। एक दफा ऐसे कॉलेज में आए, मोहब्बत करते थे, हाल वाल पूछते रहे, लाइब्रेरी चले गए, मेरा वक्त ज्यादा लाइब्रेरी गुजरता था, वहां चले गए, बैठे रहे, किताबों की बातें करते रहे। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा ये एक
عمل ہے فلاں کتاب میں موجود ہے. اچھا دکھائیں. میں نے اس لائبریری میں نے دیکھا ہے. جو میں ڈھونڈنے لگا. بعض اوقات نا ہم کتاب کے ورق پلٹ رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی چیز سامنے سے گزرتی ہے, وہ ورق پلٹ جاتا ہے, پھر جو اس کو ڈھونڈنا شروع کریں بڑی مشکل سے ملتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. پتہ نہیں اللہ کیا نظام ہے. اللہ کہتا ہے تلاش کرو, جستجو ہوگی, جذبہ ہوگا تو پھر میں دوں گا. اب جب میں نے ڈھونڈنا شروع کی کتاب تھک گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا. کہاں نہیں ملی کتاب. نہیں ایسے کوئی بات نہیں, ہم بیٹھ کے یا فتح پڑھتے ہیں. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. مجھے بٹھا کے کہیں تصویر نکال کے کہنے لگے یا فتح پڑھنا شروع. میں نے یا فتح پڑھی, تصویر 1.5 تصویر پڑھی ہوگی. مجھ سے کہنے لگا ابھی دیکھے گا شاید مل جائے. میں یا فتح ہوں پڑھتے پڑھتے ایک خانہ دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, تو وہ کتاب میرے ہاتھ میں یوں. حالانکہ اس سے پہلے میں نے وہاں دیکھا تھا. اس کتاب کو دیکھا, اس میں سے وہ عمل میں نے انہیں دکھایا. ایک ٹوٹکا تھا, میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے, وہ چابی ہمیں مل جائے, اور وہ چیز چابی یا فتح ہوا ہے. وہ چابی یا فتح. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں جب مجمع ہوگا تو کھڑے ہو کے مجمع کو پڑھائیں گے, خود نہیں پڑھیں گے. مجمع کو نا کھڑا کر کے ہم پڑھوائیں گے. ہمارے ایک درویش ہیں, ان کے سامنے جب مجمع ہوتے ہیں مجمع کو کھڑا کر کے پڑھاتے ہیں, خود نہیں پڑھاتے. حالانکہ یہ زندگی کی سانسوں کے ساتھ ہے, آکسیجن ہے, یہ سانسوں کے ساتھ ہے. یہ چابی ہے, چابی وقت کی, یہ چابی ہے مقدر کی, یہ چابی ہے نصیب کی, یہ چابی ہے عزت کی, یہ چابی ہے دولت کی, یہ چابی ہے رئیسی کی, یہ چابی ہے خوشحالی کی, یہ چابی ہے محبتوں کی اور تسخیر کی. چابی, یہ چابی ہے. تو چابی لینا چاہیں گے, اٹھا دیں. ان کو اٹھانے کا کہا ہے, آپ کو چابی ہے. اس چابی کو اپنی زندگی کے ساتھ ہی بتائیں. پرانی مائیاں ہوتی تھیں, وہ گلے میں چابیاں ڈالتی تھی. آج بھی گم نہیں ہوتی تھی چابی کبھی ان سے, گلے میں چابی, اور گلے سے دھاگا بڑا ہوتا تھا. چابی گلے سے نہیں نکالتے تھے, اس کو ایسے کر کے تالا کھولتے تھے, واپس ہوتا تھا, گم نہیں ہوتا تھا. میتوں کے گلے سے پھر وہ چابی نکالی جاتی تھی, ویسے نہیں نکلتی تھی. اس چابی کو تو گلے کا ہار بنا لیں. ہاں, اس چابی کو گلے کا ہار بنا. میں نے کل مغرب کے بعد یہاں حضرات کو بیٹھ کے ایک عمل دیا ہے. پھر ان سے پوچھا کہ اگر جی چاہتا ہے کسی اور کو بھی دے دوں, تو کہنے لگے ہاں دے دے. وہ میں اصل میں آپ حضرات کے لیے اجازت چاہ رہا. میں گیا وہاں بخارا سمرقند کے سفر میں. وہاں ایک دفعہ اللہ کی طرف سے کیفیت آئی, تو میں نے ان سے عرض کیا, کیفیت آئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو حضرات 40 بار سورۃ قریش پڑھیں گے, جو آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ ان کو 40 لاکھ سورۃ قریش پڑھنے کی اس تاثیر ملے گی, ثواب ملے گا, طاقت ملے گی, قوت ملے گی. اور ایسا ہی ہے, ایسا ہی. سوائے بے یقین کے یقین معلوم کو ملا ہے, یقین معلوم کو. اچھا انسان جب جس ہستی سے فیض ملے, آج ایک چھوٹا سا لفظ کہتا ہوں, غور سنیے گا. جس ہستی سے فیض ملے, اور وہ فیض اس ہستی کا نہیں ہوتا, وہ تو ڈاکیا ہوتا ہے. اگر وہاں بے یقینی آ جائے, وہ ساری پچھلی اجازتیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ بندہ خالی ہو جاتا ہے. پھر اپریشن اور ڈپریشن کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے سب چیز چھن جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ رابطہ, وہ کینچی, وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز اس سے چھن جاتی ہے, سلب ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ اس پہ آج بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو 40 بار سورۃ قریش تھی, 40 بار, جتنے بھی حضرات موجود ہیں وہاں تھے, میں نے سب کو اجازت دی. بڑوں کی طرف سے اجازت ہے تو میں نے دے دی, نسبتوں کی طرف سے اجازت ہے, میں ڈاکیے کی حیثیت سے میں نے دی. یہاں میں نے ایک بات کل عرض کی ہے, وہ میں تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. جتنے بھی مستورات ہیں, مرد ہیں, جتنے بھی مستورات اور مرد ہیں, اگر آپ چند دنوں کے لیے آپ میں کوئی وظائف ہیں
क्योंकि आप कर रहे हैं तो इजाजत है, करें। जो आपके मामलात हैं, आपके वज़ाइफ हैं, आपकी तस्बीहात हैं, आपके अज़कार हैं, करें। अगर चंद दिनों के लिए उनमें से कुछ वज़ाइफ कम कर लें या कुछ छोड़ने पड़ जाए और या फत्ताह की सवा सवा लाख कर लें, और या फत्ताह 3, 5, 7 हर 11 से ज्यादा नहीं, और वापस अपनी तरतीब पे आ जाए, अपने वज़ाइफ पे आ जाए, अपने मामूलात पे आ जाए, अपनी तस्बीहात पे आ जाए। अगर आप चाहें तो ऐसा करें। बहुत कमाल है, बहुत तासीर है, बहुत हैरत अंगेज इसकी ताकत है, और बहुत हैरत अंगेज इसकी इतनी ताकत। देखें, कहते हैं औलाद नहीं है, उसको औलाद के लिए चाबी मिल गई, कहते हैं रोटी रोजी नहीं है, कहते हैं बख्त नहीं है, कहते हैं मुकद्दर नहीं है, कहते हैं नसीब नहीं है, कैसे मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती, कहा तनख्वाह पूरी नहीं होती। अगर आप ये फैसला कर रहे हैं, अच्छा इसकी इब्तिदा रूहानी मंजिल से करते हैं। आज हम बैठ के या फत्ताह हो के को जज्बों के साथ पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। या फत्ताह हो को जज्बों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। यहां से इसकी इब्तिदा कर लें, आप चाहें यही सवाल कर लें, आप चाहें यहां से इब्तिदा करके अपने मकाम पे सवाल कर। और जो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं इस दर्स को सुनेंगे, अभी लाइव तो नहीं जा रहा, लाइव नहीं जा रहा, जाएगा इंशाअल्लाह, ये पूरी दुनिया के वो हम जब पढ़ेंगे मैं उनको खुशखबरी देता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया तस्बीह करने के साथ बहुत ज्यादा यकीन के साथ जुड़ी हुई है और जज्बों के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं उनको इंशाअल्लाह ताला एक करता हूं। हम जब पढ़ेंगे सारे या फत्ताह हो जज्बों के साथ, वलवलों के साथ, कैफियतों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ जब पढ़ेंगे या फत्ताह हो, हम पूरी दुनिया के जितने मुखलिसीन अल्लाह की नेक बंदियां बंदे बैठे हैं उनको भी रूहानी मंजिल में शामिल करें। तसव्वुर ये करेंगे कि वो सारे हमारे साथ रूहानी मंजिल बरी में बैठे हैं, ठीक है। और फिर वो अपने मकाम पे या फत्ताहों के सवालात के जब सवालात करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी यही तासीर मिलेगी जो रूहानी मंजिल में आने वाली अल्लाह की बंदियां और बंदों को मिली। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाबी है बख्त की, मुकद्दर की, नसीब की, बरकत की, खुशहाली की, खुशहाली। अल्लाह से एक चीज मांगा कर कि अल्लाह मेरे दिल की आंखें खोल, मेरे दिल के जज्बे खोल, अल्लाह मेरे दिल की वुसअतें खोल दे। जब दिल के जज्बे, दिल की आंखें, दिल की वुसअतें खुलेंगी ना, फिर अल्लाह पाक का एक निजाम चलेगा। अल्लाह पाक मेरी आपकी आंखों के सामने अंधेरों में भी अपनी नुकसानदेह चीजें दिखा देंगे। अंधेरों में दिखा देंगे। अभी सुबह नीचे कारपेट पे काला इतना बड़ा बिच्छू बैठा हुआ था। कहां से आ गया? काला बिच्छू था, कालीन पे बैठा हुआ था। अच्छा, कालीन भी उसी के रंग की थी, नजर ही नहीं आ रहा था। उसने फिर कुदरत का निजाम देखिए, कालीन के अंदर बेल बूटे बने हुए थे, और उस बेल बूटे में बैठा जो उसके रंग के साथ मिलता था। अजीब, उस रंग के साथ मिलता था। वो घर के एक फर्द की नजर पड़ी, बिच्छू है। अब देखे नजर नहीं आ रहा, कहां है भाई, ये पड़ा, नजर नहीं आ रहा। उसने अपने आप को, बाज जानवर ऐसे होते हैं जो दरख्तों के रंग के होते हैं, बाज सांप ऐसे होते हैं जो उसी पहाड़ों की उसी रंग के होते हैं। अल्लाह का निजाम है। ये पड़ा, उसको कोई चीज मारी तो उसका सर जुदा हो गया, बाकी जिस्म बाकी है। कौन सी ताकत है, किस हिस्स ने बताया ये बिच्छू है, और काला बिच्छू है, और बड़ा बिच्छू है? हवेली के पीछे एक साहब है, बहुत अरसे से कह रहे थे कि मेरे यहां आए, मेरी दावत जरूर कबूल करें, मेरी दावत। मैं गया तो टूटी 2-3 चारपाइयां ले आया, खाना पकवाया। रात वक्त रेत के टीले पे उसने वो बिछाई चारपाई। गर्मी थी, सहरा की रातें ठंडी होती है, दिन गर्म होता है, तो मेरे जी में आया कि मैं पाँव नीचे ठंडी रेत पे रखूं। किसी ताकत ने मुझे कहा, अल्लाह की तरफ से, कोई कष्ट की बात नहीं कर रहा। मैंने पाँव उठाया तो एक बिच्छू यहां से निकला, बड़ा सारा बिच्छू था। मैं सोचने लगा, मास के रब करब है, तो हमें सुझाव देता है, तो हमें दिखा देता है, तो हमें बता देता है ये दुश्मन है, ये डसने वाली चीज है, ये नुकसान देने वाली चीज है। पिछली बार आया तो इतना बड़ा सांप था। सांप असल में जंगल है सर, ऊपर की मंजिलों में चीजें कम होती हैं, नीचे की मंजिलों में ज्यादा होती हैं। या वत्ता
کشف کی آنکھیں دیتا ہے، کشف۔ اللہ کھول دے، پردے ہٹا دے، اللہ آنکھوں سے جنات دکھا دے، آنکھوں سے فرشتے دکھا دے، آنکھوں سے یا فتاح، اللہ آنکھوں سے مجھے دکھا دے کہاں میرے لیے وقت پڑا ہے، کہاں میرا مقدر پڑا ہے، کہاں میرا نصیب پڑا ہے، دکھا دے۔ اللہ دکھا دیتا ہے۔ کتنے درویش ایسے ہمارے اکابر بڑوں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک روزی کرنے گئے، اس روزی نے کہا نہیں، میری برکت آپ کی برکت میرے اندر نہیں رکھی، آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں کام کریں، فلاں مزدوری کریں، آپ کے لیے برکت وہاں رکھی ہے۔ خود چیز بولی، آپ کے سامنے کچھ چیزیں بولی اور ضروری نہیں ان کی آواز سنیں، دل کی آواز، دل کا وجدان وہ چیزوں کی حقیقت وہاں مجھے دکھائے گا۔ ایک درویش بیمار ہو گئے، حضرت کے مخلصین دوا لاتے تھے اور دیتے تھے، دوا لاتے تھے اور دیتے تھے، ہر دوا بولتی تھی میرے اندر شفا نہیں ہے، حضرت رکھ دیتے تھے، ہر دوا بولتی تھی میرے اندر شفا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کے محبت کرنے والا دوا لایا تو دوا بولی میرے اندر شفا ہے، اور جتنی باقی دوائیں پڑی تھی سب کہنے لگے ہمارے اندر بھی شفا ہے۔ وہ اس وقت شفا کا حکم آ گیا تھا، شفا کی گھڑی آ گئی تھی، شفا کا لمحہ آ گیا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ یہ کیفیتیں آنکھوں سے دکھائے گا، یہ کیفیتیں آنکھوں سے بتوائے گا، اور یہ مناظر سارے سامنے آئیں گے جب دل کے تالے کھل جائیں گے۔ کہتا عبادت کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں چاہتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا تسبیح کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں چاہتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا سجدے کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں کرتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا قدم خیر کی طرف اٹھانا چاہتا ہوں، دل نہیں کرتا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں روؤں، تالے لگے ہوئے ہیں، گڑ گڑاؤں، تالے لگے ہوئے ہیں، زاریہ کروں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ یا فتاح چابی ہے ان سارے تالوں کی، جناب یا فتاح چابی ہے ان سارے تالوں کی۔ روح کی دنیا کھلے گی، روحانیت کی دنیا کھلے گی، وائس کی دنیا، وجدان کی دنیا، کیف کی دنیا، کیفیات کی دنیا اور جذبوں کی دنیا اندر پیدا ہوگی جب اللہ پاک جل شانہ کا یہ نام یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ اللہ کا ایک نام ہے یا فتاح۔ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رزق پہ تالے ہیں، میری روزی پہ تالے ہیں، میں قدم اٹھاتا آگے ہوں، گرتا پیچھے ہوں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ جس کو لفظ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں بندش، بند ہے ہر چیز، اس پہ تالے ہیں۔ سانسیں لیتا ہوں، واپس جو آتی ہیں کڑوی ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں، میرے اندر جلن ہے، میرے گھر میں سکون نہیں، تالے ہیں سکون پہ، راحت نہیں، تالے ہیں راحت پہ، برکت نہیں، تالے ہیں برکت پہ۔ یا پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یا پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جیسے بے یقین آدمی سے سب نسبتیں، سب اجازتیں چھن جاتی ہیں بے یقین انسان سے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کچھ حاسد دین کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جادوگر سے تیرے لیے تالے لگوا دیے ہیں، لے آؤ، چیلنج کر، کوئی ہے تو کھول کے دکھائے۔ اگر آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ حاسد کہ لے آؤ، تو اس کو کہیں کہ میرے پاس یہ ہوتا یا کیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک آدمی تھا، وہ چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، ایک دفعہ خود میرے ساتھ کہنے لگا میں تجھے نظر لگاتا ہوں۔ کہا میں نے اپنے مرشد کا بتایا ہوا وظیفہ ان کی کیفیات کے ساتھ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہا یقین سے پڑھا۔ اس نے ایک بار چیلنج سے نظر لگائی، دوسری بار، تیسری بار، کہا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ یقین کے ساتھ اللہ کے نام کی وہ طاقت تھی، اور اس کو اس یقین کے ساتھ اللہ کے اس نام کی طاقت کی اجازت تھی۔ افسوس یہ ہوتا ہے جب نسبتیں چھن جاتی ہیں تو پھر ہر چیز کی اجازت بھی چھن جاتی ہے۔ ہاں، وہ ٹیک ختم ہو جاتی ہے پیچھے۔ آپ تسبیح خانے کی نسبت ہے، آپ کے ساتھ یا فتاحوں کی نسبت ہے، روحانی منزل کی نسبت ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے نا، جس جگہ، کتنے بے شمار لوگ اپنا بخت مقدر نصیب یہاں سے سنوار کے گئے ہیں اللہ کے نام کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، اپنا مقدر، اپنا بخت، اپنا نصیب آپ کتنے لوگ سنوار کے گئے ہیں، کتنے بے شمار روتے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے گئے ہیں، ذلتوں میں آئے، عزتوں میں، ناکامی میں آئے، کامیابیوں میں۔ کتنے لوگ تھے جو یقین جانیے اس روحانی منزل سے ساری کائنات اور ساری متا پا کے گئے ہیں۔ قدر کرنے والوں کو عطا، یقین کرنے والوں کو عطا۔
ایک شخص کا جنازہ یہ سچا دیکھا ہوا کیا ہے، حرم کے ہر دروازے سے لے جاتے تھے، نہیں جاتا تھا، حرم کے ہر دروازے سے جاتے تھے، نہیں جاتا، آخر کار حرم کے اندر اس کا جنازہ نہ ہوا، باہر ہی پڑھ کے لے گئے، پوچھا کیا ہے، کہا کہ ساری عمر مکے میں رہا پر آج تک حرم میں گیا نہیں، یقین کی دنیا سے خالی تھا، اور اللہ کے نے کہا کہ تیرا جنازہ بھی اندر نہیں جاتا، یقین سے پڑھیے گا یا اور کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے میری پہ یقینی ہو جائے اور مجھ سے سب اجازتیں اور نسبتیں اور سب برکتیں چھین جائیں، یقین سے۔ میں ٹھٹھا میں گیا، ٹھٹھا میں اندرون سندھ کے سفر ہوتے ہیں، ٹھٹھا میں پرانا مندر ہے، صدیوں پرانا مندر، صدیوں پرانا مندر ہے، میں نے یہ واقعہ کئی بار بیان کیا، ہر بار میرا اندر روتا ہے، ہر بار یہ نا ایسے ہاتھ باندھ کے نا ایسے ہاتھ باندھ کے، ایک جوان تھا کوئی 25-28 سال کا، سوکھا پڑا تھا، ایک مورت کے سامنے رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، ایسے ایسے ہاتھ کرتا تھا اور روتا تھا، پھر آنکھیں کھول کے اس مجسمے کو، اس خود کو دیکھتا تھا، پھر آنکھیں بند کرتا تھا، روتا تھا، اس کا کوئی دل کی آس ہوگی، کوئی امید ہوگی، کوئی درد ہوگا، کوئی غم ہوگا، مجھے آج بھی اس کے رونے پہ حیرت اور اپنی ذات پہ شرمندگی ہے، میں تو آج تک اللہ کے سامنے ایسے نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کو یقین تھا تو رو رہا تھا، بولو بغیر یقین کے رو رہا تھا، بتائیں بغیر یقین کے رو رہا تھا، اس کو یقین تھا، فیصلے یقین پہ ہوتے ہیں، فیصلے یقین پہ ہوتے ہیں، اور جب انسان مالدار ہو جاتا ہے خیال کرنا، پھر ڈاکو چور آتے وہی ہیں اور آ کے سارے یقین کی اور تاثیر کی اجازتوں کی دولت چھین کے چلے جاتے ہیں، مالدار جو ہوتا ہے یقین ہے کامیاب ہوتی ہے۔ ہمارے ایک منصور صاحب تھے تو وہ کہنے لگے کہ اسٹیٹ بینک کراچی سے نوٹوں کے بیگ نئے نئے لے کے آئے، وہ نوٹوں کے ہار بنانے کا، نوٹوں کے ہار جو بناتے تھے ان کو نوٹ دیتے تھے، 2-4 روپے اوپر کمیشن رکھ کے ان کو نئے نوٹ دیتے تھے جو ہار بناتے تھے، کہنے لگے میں بک گیا، پارٹیاں بکتی ہیں، کراچی کے اسٹیشن پہ میں بک گیا کہ بھئی یہ نوٹیں ہیں، اس میں نوٹ ہیں اور یہ چھیننے ہیں، کیسے چھیننے ہیں؟ میرے ساتھ آ کے کچھ جوان بیٹھ گئے، ہنسی مذاق، کھانا پلانا، آپ بھی کھائیں پیئیں حاجی صاحب، اس نے کہا میں نے نہیں کھایا، کوئی نشہ نہ ہو اس میں، کہنے لگے کہ آپس میں ہنسی مذاق تھی اور ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ایک دوسرے سے محبت پیار، جیسے بندہ بیٹھتا ہے سفر میں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی بات یاد آئی تو مغربی پاکستان کی آئی جی تھے، غالباً ان کا نام عنایت علی شاہ تھا، فرید عنایت علی شاہ، نیک آدمی تھے، اس دور میں کاریں تو زیادہ عام نہیں تھیں، تو جا رہے تھے تو اکاڑا ساہیوال کی سڑک پہ اس طرف جا رہے تھے کسی دورے پہ، تو ایک صاحب کو دیکھا، ایک تھانے دار تھے، وردی پہنی ہوئی، کچھ چیزیں ساتھ میں، ہاتھ انہوں نے کیا، انہوں نے روکا تو بیٹھ گئے، کچھ ہدیے بھی ان کے ساتھ تھے جو لوگوں نے دیے ہوں گے، تو وہ بتانے لگے، اپنا تعارف کرایا، میں یہ ہوں، تھانے دار ہوں، تو ان کو اپنے وہ فاتحانہ کارنامے سناتے تھے کہ میں نے فلاں جگہ چور کو پکڑا، اور پھر چور پکڑا، پھر کہنے لگے ہاتھ آوے، پھر عنایت علی شاہ صاحب ہاتھ دیتے تھے، پھر ہاتھ ایسے مارتا تھا، اچھا پھر کوئی اور کارنامہ سناتے تھے، پھر کہتے ہاتھ آوے، پھر وہ ہاتھ سے ہاتھ ہوتا تھا، پھر وہ کارنامے چلتے چلتے نا کہنے لگے آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس نے کہا میں آئی جی مغربی پنجاب ہاتھ آوے، آئی جی مغربی پنجاب مغربی پاکستان، سارے پاکستان کا آئی جی ہوتا تھا پہلے، انہوں نے کہا میں آئی جی ہوں پاکستان کا، ہاتھ آوے، اب کیا ہاتھ آوے، آئی جی تانے دار کو فرق ہے، آیا کیا بات کر رہا اس کو کہیں ہاتھ آوے، ان کا نام میں ہاتھ نہیں دیتا، خیال کر یہ نہ ہوتے مجھ سے ساری نسبتیں، ساری اجازتیں، ساری برکتیں نہ چھن جائیں، کہنے لگے پیشاب روک کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جھگڑا ہو گیا، آگے میرے اوپر گرے، کسی طرح یہ چھڑوائے، یہ بیگ کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، بیگوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے ایک دوسرے کو مارا، لو لہان ہو گئے، لوگ چھڑوا رہے ہیں، میں نہیں چھڑوا رہا، یہ نہ کہ میرا اپنا سب کچھ نہ چھن جائے، جیسے کئی لوگوں کا چھن گیا، حتیٰ کہ سابقہ تک سندھ کی سرحد ختم ہو گئی، آگے میں پھر بک گیا اگلی پارٹی کے ہاں، انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، میں جم کے ساری رات سفر تھا، ٹرین کا بیٹھا رہا، اسٹیشن میں جب پہنچا تو میرا بیٹا آیا ہوا تھا، بیگ بیٹے کے حوالے کر کے بھاگا،
پیشاب کے لیے اور اپنے نیک بچا لیا۔ آپ دولت مند ہیں، خیال کیجیے گا آج کے دور میں جس کو تسبیح مل گئی، جس کو مصلی مل گیا، جس کو 2 سجدے مل گئے، آج کے دور میں فتنوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں، اور فتنے کسے کہتے ہیں؟ فتنے کی تعریف پتہ کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے والا ایسا جھوٹ بولے کہ سچ جھوٹ نظر آنے لگے اور جھوٹ سچ نظر آنے لگے، یہ فتنے کی جسٹیفیکیشن ہے، یہ فتنے کی تعریف ہے۔ فتنوں کا دور ہے۔ یقین کی طاقت، یقین کی قوت کے ساتھ اپنے اعمال تسبیح خانے کی نسبت کو بچائیں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یقین کی طاقت اور یقین قوت کے ساتھ تسبیح خانے کی اس نظام کو اپنی سینے سے چپکا کے قبر کے ساتھ لے جانا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اللہ کے ہاں عمل کرنے کا فیض ہے، فضیلت ہے، برکت ہے، لیکن اگلی بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، عمل کی بات اس کو قبر میں ساتھ لے جانا اصل یہ ہے کہ راستے میں چھن نہ جائے۔ کیوں کہتے ہیں یہ عمل کیا نیکیوں کو یہ عمل کھا گیا یہ گناہ؟ کیوں کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے مفلس وہ شخص ہوگا جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا اور اس کے بعد اس کی ساری نیکیاں چھنتی چلی جائیں گی اور وہ خالی ہو کے کھڑا ہوگا۔ اصل تو یہ نسبتیں قبر میں ساتھ لے جانے کی ہے، زندگی کی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں زندگی کی، یہ نسبتیں قبر میں ساتھ لے جاتی ہیں۔ یا اللہ ہو، اب میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، پھر عرض کروں گا۔ روحانی منزل کی ابتدا 2010 سے ہے، الحمدللہ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ 15 سال سے یہاں مخلوق کو فیض مل رہا ہے اور 15 سال سے یہاں مخلوق کو خیر مل رہی ہے۔ سال کے بعد 2-3 راتوں کے لیے آتا ہوں، نہیں آ سکتا، زندگی کے سفر ہے مسلسل۔ آپ حضرات ایک کام کریں، یہاں یا فتح ہو پڑھنے کے لیے آیا کریں، مستورات بھی مرد بھی، اس کی وجہ بتا، اس کے اگر حوالہ چاہنا ہے تو حوالہ بھی میرے اکابر پر اعتماد میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ فرمایا دارالعلوم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں جو بھی جنازہ رکھا جائے اور پڑھایا جائے، جو بھی جنازہ رکھا جائے اور پڑھایا جائے اس جنازے کی مغفرت ہو جائے۔ یہ پوسٹ میں نے باقاعدہ حوالے کے ساتھ بنا کے ٹیشو بنا کے جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ۔ ہمارے بڑے کہتے تھے قلعے میں برکت ہوتی ہے، کس جانور کو کہ کسی قلعہ سمجھتے ہیں کھونٹل، ہمارے بڑے کہتے تھے جگہ جگہ میں برکت ہوتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا فلاں جگہ دکان تھی، فلاں جگہ کاروبار تھا، یا فلاں جگہ گھر تھا، گھر بدلا، دکان بدلی، جگہ بدلی، برکتیں ختم ہو گئی۔ حقیقت ہے جو برکت کا متلاشی ہوتا ہے، یہ لفظ اس کو دل پہ لگتے ہیں۔ آپ برکت کے متلاشی ہیں، سارے دور بڑے سے سفر کر کے آئے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، بچے بوڑھے جوان بھی، آپ برکت کے متلاشی ہیں، آپ سارے مخلص ہیں۔ آج جگہوں میں برکت ہوتی ہے، تو روحانی منزل پہ اب تک کتنا کروڑوں بار، بلا مبالغہ کروڑوں بار یا فتح ہو پڑھا گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ جو اس جگہ سے عمل کی ابتدا کرے، اس جگہ سے عمل کی ابتدا کرے، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے، 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا۔ میرا اللہ کہتا ہے جب تمہاری گنتی ختم ہو جائے نا، پھر کہنا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں تو اپنی شان کے مطابق بڑھا دوں۔ بس جب تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں ساری، واللہ واسع علیم، پھر میں اپنی شان کے مطابق بڑھا کے دکھا سکتا ہوں۔ بولیں جی اس کی ترکیب بتاؤ، سنیے غور سے سنیے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، ابھی ہم بیٹھ کے پورے جذبے اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ یا فتح ہو پڑھیں، یا فتح ہو۔ جیب خالی رہے اس کے پڑھنے سے، گھر خالی رہے اس کے پڑھنے سے، تن خالی رہے اس کے پڑھنے سے، من کی دنیا، روح کی دنیا خالی رہے اس کے پڑھنے سے، جذبوں کی دنیا خالی رہے اس کے پڑھنے سے، مسائل مشکلات میں رہے، پریشانیوں میں رہے، دکھ میں رہے اس کے پڑھنے سے۔ کیسے ممکن ہے؟ یا تو میں اپنے نام کو داموں سے بیان کروں تو نہیں کرنا چاہیے مجھے، میں مٹنے والا ہوں، میں اللہ کے نام کو داموں سے بیان کر سکتا ہوں تو میں اللہ کے نام کے دعوے کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے نام کا بھروسہ ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے پورے مجمع سے میرے نام کے وعدے کیے تھے، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، میری طرف دیکھیے، بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اعلان کر رہے تھے یہ وسط ایک غریب ہے
جو اس کی مدد کرے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک پینے پلانے والے مالک نے سامان لینے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے سامان لیا، کھانے پینے پلانے کا، کوئی سامان عیاشی کا۔ وہ حضرت کی عظمت تھی، دل میں ہر چیز کی عظمت ہوتی ہے۔ جب یقین اور شک آ جائے پھر یہ وعدے قبول نہیں ہوتے۔ یہ وعدے کس پہ ہوتے ہیں؟ یقین پہ ہوتے ہیں یا شک پہ؟ اور اگر اسی آنکھوں میں شک آ جائے، دل میں شک آ جائے، پھر پیسے جائے کروں اپنے۔ جا کے 4 درہم تھے اور حضرت کو دے دیے۔ حضرت نے اس ضرورت مند کو دی۔ پوچھ کیا دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی اس کا بدلہ مجھے جنت میں ملے ایک، دنیا میں ملے ایک، ان 4 درہم کا بدلہ دنیا میں ملے پہلی دعا، مجھے غلام سے آزادی مل جائے دوسری دعا، تیسرا میرے مالک کو توبہ کی توفیق نصیب ہو تیسری دعا، چوتھا اللہ پاک مجھے میرے مالک کو معاف کرے۔ شیخ نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ سب دل کا یقین پہ ہے۔ جب یقین چھن جاتا ہے پھر یہ مذاقیں نظر آتی ہیں، پھر یہ حقیقتیں نظر نہیں آتی، یقین پہ۔ اس نے سوچا مالک سے ڈانٹ کھا لوں گا، مار کھا لوں گا۔ آج فقیر موج پہ ہے، فقیر سے 4 دعائیں کرا، 4 درہم دیے، انہوں نے ضرورت مند کو دیے، سائل کو، وہ سائل چلا گیا، اب 4 دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کا بدل اس کو دنیا میں، اے اللہ اس کو غلامی سے آزادی۔ تیسری دعا یا اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے، اور چوتھی دعا اے اللہ مجھے بھی، اس مجمع کو بھی، اور اس کے مالک کو بھی، اسی کو سب کو معاف کر دے اور جنت دے۔ دعا ہو گئی، گھر گیا، کرنے لگا چیزیں۔ اس نے کہا ایسے ایسے واقع ہو۔ اچھا کیا واقع ہو؟ ایسے ایک درویش بیٹھے تھے اور ہر دور میں ہر فقیر کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی ہر دور میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا یہ دعا مانگی کہ مجھے اس کا بدل دے۔ انہوں نے کہا یہ 400 درہم اس کا بدل ہو گیا۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ مجھے غلامی سے اللہ آزادی دے۔ اس نے کہا ایسا کر آج کے بعد تو آزاد ہے۔ دوسری قبولیت، پہلی قبولیت 400 درہم، دوسری قبولیت آزادی۔ آپ کہا تیسری کیا مانگی تھی؟ اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے، ساری چیزیں توڑ دی۔ کہا میں نے آج توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی۔ کہا چوتھی کیا تھی؟ کہا اللہ مجھے بھی آپ کو معاف کر۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں۔ رات کو خواب میں دیکھا میرے بندے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، اور جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا۔ ہم نے مالک کو، مالک بن دینار کو، اس سارے مجمع کو، تجھے، تیرے غلام کو معاف کر۔ یقین پہ ہوتے ہیں فیصلے، یقین پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جب یقین پہ فیصلے ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ عرشوں سے نظام غیب سے برکتوں اور عزتوں اور دولتوں اور رحمتوں کا چلتا ہے۔ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء شہنشاہ کی زندگی میں ایک وقت کے درویش تھے، ان کو فقر آ گیا، فقر آ گیا، غربت آ گئی۔ انہوں نے اپنے لوڈی سے کہا میں تجھے فروخت کر دوں تو 4 دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے، کچھ پیسے آئیں گے، روٹی مل جائے گی، اور جہاں تجھے فروخت کروں گا وہاں جو ہے وہ تجھے بھی اچھا کھانا مل جائے گا۔ تو لوڈی کہنے لگی حضرت ایسی جگہ فروخت کرنا مجھے جہاں میری عبادت میں خلل نہ ہو۔ توجہ ہے میری طرف؟ عبادت میں خلل نہ ہو۔ تو فرمایا اس دور میں پھر اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء غریب نواز ہیں، وہ مائی کہنے لگی نہ مجھے ان کے اعتراض ہے، وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ کہا پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو مساکین کا حصہ ہے، یہ لنگر کا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ فقیر درویش حلال اگر نہیں کھائے گا تو فقیر درویش کیسا ہو؟ دوسرا اعتراض ہے کہ ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، آج تک میں نے ان کے بارے میں کوئی غلط باتیں نہیں سنی۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو سکھی دیکھا، راحت میں دیکھا، کوئی زخم، کوئی روگ، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اللہ کے دوستوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو کہا یہی سوال جا کے شیخ سے کرتے ہیں، خود کیوں اندازے لگاتے رہے؟ شیخ کے پاس گئے تو فرمایا میں نے اپنے وقت تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت گھر کا، کوئی خانقاہ کا، کوئی آستانے کا، کوئی ذکر کا، کوئی تسبیح کا، کوئی روزی کا۔ میں کل لکڑیاں کاٹتا ہوں، میں لکڑہارا بھی ہوں، وہ بیچتا ہوں، اس سے گزارا چلتا ہے۔ میں کل لکڑیاں کاٹ کے فلاں وقت میں شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوں گا، آپ میرا انتظار کرنا اور میرے پیچھے چلنا، جو سنے بس بولنا نہیں، سنتے رہے، سنتے رہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ لوڈی بھی، شیخ بھی۔ جب وہ باہر نکلے تو یہ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ کسی نے تعریف کی، دیکھیں لکڑیاں کاٹ کے لنگر چلاتے ہیں، لوگ مساکین کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا یہ سب دھوکہ فریب ہے، لکڑیاں کاٹ کے اتنی لکڑیوں سے اتنے لنگر چلتے ہیں، روز اتنے سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کسی نے دھول، کسی نے قبول، کسی نے دعا، کسی نے گالی، کسی نے اعتراض، کسی نے بہتان۔
سنتے سنتے جب پہنچے تو لونڈی کہنے لگی حضرت مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا، میں نے آج تک آپ کی تعریف ہی سنی تھی، کیونکہ اعتراض اور الزام تو انبیاء پہ ہوا، آل رسول پہ ہوا، اصحاب رسول اولیاء پہ ہوا، آج تک میں نے آپ کے اوپر اعتراض نہیں سنا۔ اور دوسری چیز، دو سوال، فرمایا اللہ سے میں نے برکت مانگی ہے، یہ یا فتح کی برکت دیکھیں، ان لکڑیوں میں اتنی اللہ خرچہ، اتنا اللہ رزق اتنا دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ میں سارا لنگر چلاتا ہوں، یہ برکت ختم نہیں۔ اور تیسرا، پیٹ سے کپڑا ہٹایا، کہا یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اور ایک زخم تھا، اس پہ کیڑا بیٹھا تھا، اور میں یہ زخم کا علاج میں نے بہت کیا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کیڑا جب کاٹتا ہے تو تلوار کا مجھ پہ وار ہوتا ہے، اور وہ مجھے تکلیف برداشت کرتا ہوں اللہ کی رضا سمجھ کے، اور جب کیڑا نیچے گر جاتا ہے تو میں اس کیڑے کو اٹھا کے رکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرا رزق یاد رکھا۔ لوالو یتیم کی دولت پا کے اس صبر کو قائم رکھے، اور میں نے ایک بات عرض کی ہے، موت تک کا صبر ہے۔ پیران شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے نہیں نہیں نہیں، شیطان سامنے کھڑا منہ میں انگلی ڈالے، کہا محی الدین عبد القادر مجھ سے بچ گئے، تو حالت نظام ہے، حضرت سے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور میں شیطان سامنے ہے، منہ میں انگلی ڈالے کھڑا ہے کہ عبد القادر مجھ سے بچ گئے، میں کہتا ہوں نہیں ابھی سانس ہے، ابھی سانس ہے، ابھی سانس ہے، ابھی نہیں بچا، جب سانس ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے پھر بچ جاؤں، ابھی سانس ہے، ابھی سانس ہے، یہ سرمایہ موت تک لے کے جانا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے ایک دعا مانگی ہے، فرمایا جو طواف کرتے ہوئے ربنا آتنا پڑھے وہ یہ دعا ضرور مانگے، کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اے اللہ تو میرے دل میں ہدایت بھی کھول دے، خیر بھی کھول دے، کوئی ایسی چیز ہے میرے دل کو بدل دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور ایک دعا میرے حبیب نے مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھ سے وہ نعمت جو تو نے خیر کی، روح کی، روحانیت کی، دنیا آخرت کی جو نعمتیں کی تھی اس کا کہیں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، وتحول عافیتک، اور وہ عافیت تھی مجھ سے نہ چھن جائے اور میں آزمائشوں میں اور پریشانی میں چلا جاؤں۔ اللہ سے مدد کرے، میرے لیے محتاج ہوں، میری نسل و سارے نظام کے لیے، اس کو یا فتح ہو ابھی ہم یہاں سے شروع کر لیں، اور اگر اس کی تاثیر طاقتور چاہتے ہیں، اس کی قوت طاقتور چاہتے ہیں اور بہت طاقتور چاہتے ہیں اس کی تاثیر، اس کی قوت، تو میرے پاس 40 سال کے تجربات ہیں، 1984 سے میں طالب علم ہوں، 2024 تک مجھے آج طالب علمی میں گزر گیا ہے، آج میں طالب علم، جس نے بھی میری نسلوں کا تسبیح خانے کے سارے نظام کا تصور کر کے پڑھا اس کو لاکھوں گنا تاثیر ملی۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی کسی نے آزمایا بھی؟ صحیح کوئی ہے آزمان والے؟ ایک دو سنا؟ ایک وہ ہاتھ کھڑا ہو، ایک یہ ہے، ایک وہ اونچا کھڑا کرے اگر کھڑا کرے، یہ آزمانے والے بیٹھے ہیں بہت سارے، جس نے میرا تسبیح خانے کا اور سارے نظام کا تصور کر کے اس کی برکات وہاں پہنچے، اس کی تاثیر، اس کے کمالات، اللہ پاک نے اس کا نظام، وہ کیسے؟ نیوٹن کا قانون ہے جس زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اسی زور سے واپس آئے۔ اور ایک اور حدیث سنا، حدیث میں ہے ایک دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، جو دوسرے کے لیے مانگتا ہے فرشتہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، جو اپنے لیے مانگتا ہے اس کے لیے نہیں کہتا، جو دوسرے کے لیے مانگتا ہے کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، پہلے اس کو دے، پہلے اس کو دے۔ اور حدیث میں ایک مفہوم ہے، اور میں جو غائب کے لیے دعا کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اور میں اللہ پاک جل شانہ کی رحمت غیرت میں آتی ہے اور اللہ پاک پہلے اس کو، بہت بڑا اللہ نے میرے ساتھ ایک نظام چلایا ہوا ہے، محض اپنی شان کریمی میرے کمال کی وجہ سے نہیں، میری چلاکیوں کی وجہ سے نہیں۔ تو جو پڑھ کے نا میری نسلوں سارے عبقری کے نظام کا تصور کرتا ہے، اس کے ساتھ حیرت انگیز ایک طاقتور پورا نظام اسی کے ساتھ ہو جاتا۔ میرے پاس کئی خواب ہیں، کئی خط ہیں، کئی حقیقتیں ہیں، کئی سچائیاں ہیں جو ہاں بیٹھے لوگ بھی بتانا چاہ رہے ہیں، وقت نہیں ہے، میرے ساتھ بے شمار حقیقتیں ہیں جو اس چلے کو روحانی منزل کا یا فتح ہوا کا چلہ بھی اس کا نام رکھتے ہیں، روحانی منزل کے یا فتح ہوا کا چلہ۔ میں نے پہلے عرض کیا اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دینا، فرائض نہیں وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دینا، بعد میں جب اس کے سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 5 7 9 حد 11 جو آپ جو دل چاہے، 3 5 3 دن میں 1 سوا لاکھ ہو جاتا ہے،
کل میں نے پوچھا، کچھ کہہ رہے تھے 3 دن میں، کچھ کہہ رہے تھے 4 دن میں، کچھ کہہ رہے تھے 5 دن میں، سوالات ہو جاتا ہے، میں نے خود کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ 3 دن 3 سوالات، 5 7 9 یا 11، اس کے بعد واپس اپنے معمولات، اپنی تسبیحات، اپنے اذکار میں آ جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ جگہ کی برکت، کچھ جگہوں میں برکتیں ہوتی ہیں، کچھ جگہوں میں، اور اپنا تصور ہرگز نہ کریں میرا میری نسلوں ابکری کے سارے نظام کا، اللہ کا نظام دیکھیں لوٹ کے پھر کہاں سے آتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو کھلاتا نہیں ہے، حالانکہ وہ تو جیب بظاہر تو خالی ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں تو سمجھتا ہے تیری جیب خالی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو بھر کے دکھائیں گے۔ اب بیٹھ کے جذبوں کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، جو پہلے حضرات بیت ہیں وہ تجدید بیت کر لیں گے، جو مزید بیت ہونا چاہتے ہیں بیت کے کلمات پڑھتا جاؤں گا، میرے ساتھ بیت ہو جائیں گے۔ میں اپنے حضرت کے ہاتھ پہ ہمیشہ بیت کرتا ہوں، ہمیشہ اپنے حضرت کے ہاتھ پہ بیت کرتا ہوں۔ میرے الفاظ ساری دنیا کے میرے درسوں میں پڑھے ہیں، میں ایک لفظ کہتا ہوں، غور سے سنیے گا، بیت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے۔ آپ محسوس کریں میرے لفظ، کبھی بھی اپنے ہاتھ پہ بیت نہیں کرتا، میں آج تک اپنے آپ کو اس کا اہم نہیں سمجھا، کبھی میں اپنے حضرت کے ہاتھ پہ، اور میرے حضرت کے ہاتھ پہ بیت سے مراد یہ سارے سلاسل چلتے چلتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاروق اعظم صدیق کملی والے جبریل اور اللہ کی طرف ساری نسبتیں جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ سارے سلسلے ایک پل میں جڑ جاتے ہیں، کڑیاں جڑ جاتی ہیں، کڑیاں جڑ جاتی ہیں۔ اور یہی کیفیت میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، وہ اپنے حضرت کا نام لے کے بیت کرتے تھے، اور ساری عمر میری گزری ہے بیت کرتے ہوئے۔ میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں، آج بھی یہی کہوں گا کہ اپنے حضرت کے اوپر میں اس قابل نہیں کہ میں بیت کر سکوں، جو بھی ہاتھ آتا ہے اپنے حضرت کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، مجھے سہل ہوگی منزلیں کہ خزم کی روح بھی بدل کرے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ میرے ساتھ بیت کے کلمات پڑھتے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ العظیم کل ذنب۔ یا اللہ میں توبہ کی بدعت سے، صغیر کبیرہ گناہوں کی نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، میری عہد کو اللہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے حضرت خواجہ سید محمد کے سلسلے، یا اللہ اب سر چکا کے پورے جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے جذبے کے ساتھ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، 15 سال میں پہلی دفعہ یہ روحانی منزل میں آؤں، ہاں 15 سال میں، 2010 کے بعد 2025، تقریباً 15 سال میں پہلی دفعہ روحانی منزل میں یہ میں یا فتح ہو کے چلے کی اجازت بھی دے رہا ہوں اور اس کو اپنے بڑوں کی نگرانی میں کروا بھی رہا ہوں۔ یہ 15 سال، تقریباً 15 سال میں پہلی دفعہ، اور خوش قسمت مجمع ہے جو یہاں بیٹھا ہے، ہاں، اور خوش قسمت ہے جو پوری دنیا میں آج وہ بھی یہاں اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور وہ بھی اس میں برکتوں میں، سعادتوں میں شامل ہے۔ بس دعا کریں یہ برکتیں، سعادتیں موت تک جائیں۔ میں آپ کو سچ کہہ دوں، میں نے راستوں میں لوٹتے کہیں کو دیکھا، میں نے راستوں میں لوٹتے کہیں کو دیکھا، وہ لوگ جو یقین کی نظر، یقین کے جذبوں سے چلتے تھے، پھر ان کے اندر کے جذبے ٹوٹتے بھی دیکھے، بکھرتے بھی دیکھے، پھر تبصرے بھی دیکھے ان کی زبان سے، اعتراض بھی دیکھے، پھر سب کچھ دیکھے۔ رب سے مانگا کرے میرے لیے اللہ موت تک جذبوں کے ساتھ چلائے، سر چکا کے جی ہاں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام آباد کیا ہے؟ ہاں، میں نے عرض کیا نا پھر کہ یہاں آ کے عمل کیا کریں، اور خاص طور پہ جو حضرات آج یہاں آئے ہیں وہ ہر بندے کو یہاں کے بارے میں بتائیں۔ 1 دن کے لیے آیا کریں، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، صبح آیا کریں، شام چلے جایا کریں، کوئی حرج نہیں، آیا کریں یہاں۔ میں نے کہا جگہ جگہ میں برکت ہے، میں آج بھی وہ پوسٹ اٹھائیں اکابر کے اعتماد میں پڑھی ہے حوالوں کے ساتھ، وہ جگہ ہے وہاں میت رکھتے ہیں، جو اس کی میت اس جگہ رکھی اللہ نے اس کی مغفرت کر، اس جگہ کے ساتھ اللہ نے یا فتاحوں کی برکتوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہاں آ کے نا یا فتاحوں کے اپنے اس وظیفے کی تجدید کر کے جایا کریں، اس وظیفے کی تجدید کر کے جایا کریں، اس کی تاثیر لے کے جایا کریں، اس کی برکات لے کے جایا کریں، اس کے کمالات لے کے جایا کریں، یہاں آنا جانا رکھیں، اور ڈوب کے یا فتح ہو، ڈوب کے یا فتح ہو، تو بھی آواز بلند پورے جذبوں سے یا فتح ہو پڑھیں گے، اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے یا فتح ہو پڑھ کے اور اس کو پھر لاکھوں پڑھیں گے، اور پوری دنیا کو یا فتح کی تاثیر اور تجربے بتائیں گے، اور پوری دنیا کو کہیں گے کہ وہ یہاں
روحانی منزل مری میں آ کے یا فتاح کی سرپے آ کے اور جھولیاں بھرے، مرادیں پائیں، برکتیں پائیں، رحمتیں پائیں، سر جھکا کے ڈوب کے اپنی مسائل مشکلات کا تصور کرتے ہوئے، اور اس کو آپ چونکہ پڑھیں گے میرا میری نسلوں سارے نظام کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں. یا فتاح ہو 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 یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اٹھنا بیٹھنا قبول فرما، جو قدم چلے کو قبول فرما، ہمارے جسموں کو قبول فرما، ان کو طہارت عطا فرما، ہماری نظریں، ہمارے قدم، ہمارے کان، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے، ہماری تنہائیاں سب کو قبول فرما، ان کو طہارت اور سچائی اور پاکیزگی عطا فرما، ہمارے اٹھے ہاتھ قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، ناکامیاں دور فرما، ذلت ذلت قلت سے بچا، آمین کہنے والوں کو عطا فرما، سننے والوں کو عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو خیر عطا فرما اور برکت عطا فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں ان کے دلوں کے دکھ دور جانے، تو جانے، ان کے غم دور کر دے، ان کے دکھ دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے. اللہ ان کو سب کو عزت کے تاج پہنا دے، عزت کی برکتوں کے تاج پہنا دے، دولت وسعتوں کے تاج پہنا دے، عافیت عطاؤں کے تاج پہنا دے. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاریاں ختم کر دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما. اولاد در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا. ہماری ہر مشکل کو ختم کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے. اللہ تو کریم ہے، جو کریم کے دروازے پہ جاتا ہے کریم اسے عطا بھی کرتا ہے، رد نہیں کرتا. آج اپنی شانی کریمی سے ہماری حاضری کو رد نہ کر اور قبول کر لے. اے اللہ جو مشکلوں میں پھٹے، مشکلوں میں پھٹے، مشکلوں میں پریشانیوں میں سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامی دور کر دے. اے اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہے اپنی اولاد دے دے، اور جن کو دی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اولاد کو بخت دے دے، مقدر دے دے، نصیب دے دے، راحت دے دے، رحمت دے دے، عافیت دے دے، عطا دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، بخشش کا سامان پیدا کر دے، دولت
دولت کا سامان پیدا کر دے، خوشحالی کی راہیں کھول دے، عافیت کی راہیں کھول دے، اور میرے وطن کے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں مشیروں امیروں فقیروں کی خیر کر دے، شامیوں ایوانوں کچہریوں کی خیر کر دے، گھروں بازاروں کی خیر کر دے، آنچل بیٹیوں کی خیر کر دے، اللہ سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، اور سب کی ساری دعائیں قبول کر لے، سب کی ساری مشکلیں حل کر دے، اللہ جو دل میں آسے لے کے آئے ہیں وہ قبول کر لے، امیدیں لے کے آئے ہیں وہ قبول کر لے، مرادیں لے کے آئے ہیں وہ قبول کر لے، اور جو مشکلیں لائے ہیں اللہ وہ ختم کر دے، یا فتاحوں کی تاثیر عطا فرما، یا فتاحوں کی برکت عطا فرما، یا فتاحوں کا کمال عطا فرما، اور یا فتاحوں کے جذبے عطا فرما، یا فتاحوں کی آنکھوں سے ہمیں مدد دکھا، مدد دکھا، مدد دکھا، یا فتاحوں کے جذبے دکھا، جلوے دکھا، اے اللہ کمالات دکھا، اے اللہ اپنی رحمت دکھا، اور یا فتاحوں کا یقین بھی دے دے اور تاثیر بھی دے دے، یقین بھی دے دے اور تاثیر بھی دے دے۔